زمین کے کسی حصے پر چوری کی تھی تو زمین بولے گی، زنا کیا تھا تو زمین گواہی دے گی، ظلم اور خوریزی کی تھی تو وہ زمین گواہی دے گی، نماز پڑھی تھی تو وہ زمین گواہی دے گی، کوئی نیک کام کیا تھا کسی زمین پر بیٹھ کر وہ گواہی دے گی، کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر کے وہ عبادت کی تھی تو وہ پہاڑ گواہی دے گا، ہر عمل اچھا ہو یا برا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کیوں کرے گا یہ زمین اپنے احوال کو بیان کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ بان ربک اوحی لها، اللہ کی طرف سے زمین کو حکم دیا جائے گا، یہ زمین بتا تیرے اوپر ان بندوں نے، ان انسانوں نے تیرے اوپر کیا کیا کام انجام دیے ہیں، تو ہر انسان کا حالات پوری زندگی کے زمین کھول کے رکھ دے گی۔ بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور پھر کیا ہوگا؟ اس دن لوگ جو لوٹیں گے، رجوع کریں گے اور جائیں گے میدان محشر کی طرف، یا میدان محشر سے آئیں گے یا میدان محشر میں جائیں گے تو مختلف گروہوں کی شکل میں آئیں گے۔ کوئی شرابیوں کا گروہ آئے گا، کوئی زانیوں کو آئے گا، کوئی ظلم کرنے والوں کا گروہ آئے گا، کوئی کفر کرنے والوں کو آئے گا، کوئی روزہ رکھنے والوں کو آئے گا، کوئی نفلیں پڑھنے والوں کو آئے گا، کوئی دوسری عبادت کرنے والوں کو آئے گا، کوئی نمازیوں کا گروہ آئے گا۔ لوگ اشتات مختلف، یعنی طرح طرح سے لوگ آئیں گے، طرح طرح سے لوگ میدان محشر میں آئیں گے۔ ایک گروپ یہ آیا، دوسرا وہ آیا، تیسرا وہ آیا، ہر قسم کے مختلف قسم کے گروہ جماعتیں بن کر آئیں گی۔ کیوں آئیں گی؟ لیروا اعمالهم، تاکہ آج اپنے اپنے عمل کو دیکھ لیں، تاکہ آج ہر ایک کو اس کا عمل دکھا دیا جائے، یا یہ کہا جائے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن میں جماعتیں کی جماعتیں بنا کر، فرقے بنا کر، ٹکڑے اور مختلف قسم سے لوگوں کو پہنچایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ لوگ رجوع کریں گے کیسے؟ کہ ایک جنتیوں کا فرقہ ہوگا، ایک جہنمیوں کا فرقہ ہوگا۔ میدان محشر میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو لوگ وہاں سے چلیں گے اشتاتاً، مختلف طریقوں سے۔ ایک گروہ یہ جا رہا ہے یہ جنتیوں کا ہے، ایک گروہ یہ جا رہا ہے یہ جہنمیوں کا گروہ ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ جو جنتی ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو سرخروئی حاصل ہو اور وہ اپنی نیک اعمال کا بدلہ چکھیں، اور جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے لیروا اعمالهم، تو جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ میدان محشر کے بعد میں ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا، آخر میں بیان فرما دیا فمن يعمل مثقال ذرة، اگر ذرے برابر بھی، یعنی چھوٹا سا نیک عمل بھی کسی نے کیا ہوگا خیر کا، اگر نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا کوئی ذرے برابر بھی کام کیا ہوگا، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا، بشرطے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی وہ خیر اور اس کا شر وہ باقی رہا ہو۔ ورنہ اگر دنیا میں نیک عمل کیے ہیں لیکن مرتد ہو گیا، فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، اور فاسق فاجر بننے کے بعد میں مرتد ہوگا، اسلام سے ہی باہر نکل گیا، تو وہ خیر کو نہیں دیکھے گا، وہ اس خیر کو نہیں دیکھے گا۔ وہ خیر جب ملے گی اور نیکی جب کام آئے گی، جب اس دیکھے گا اس کو، یعنی اس کا نفع اس کو جب پہنچے گا جب آخر وقت تک اسلام پر قائم رہا ہو، ایمان پر قائم رہا ہو۔ ایسے ہی اگر کسی نے دنیا میں کوئی شر کا کام کیا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا ہے، کوئی برائی کی ہے، وہ جب دیکھے گا جب دنیا میں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ نہ کر لی ہو، اگر توبہ کر لی ہو دنیا کے اندر، یہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، پھر وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اچھائی کو بھی دیکھے گا اور برائی کو دیکھے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی اچھائی بھی باقی رہی ہو اور اس کی وہ برائی بھی باقی رہی ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس کی اچھائی ختم ہو گئی اور اس نے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا اور کفر اور شرک کو اختیار کر لیا،
تو اس کی وہ نیکی قائم نہیں رہی، اور اگر گناہ کے کام کیے ہیں لیکن اللہ نے توفیق دی اور توبہ کر لی اور استغفار کر لیا تو پھر اس کے بعد بھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ شر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر انسان اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو فوراً اچھائی بھی کر لے۔ اگر کسی نے کسی جگہ پر کوئی غلط کام کر لیا، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا زمین کے کسی حصے پر، تو اس کو چاہیے کہ اسی جگہ پر جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے وہاں نیک عمل بھی کر لے، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، یا کوئی تسبیح پڑھ لے، یا کوئی استغفار کر لے، یا کوئی اور نیکی کا کام کر لے، تاکہ وہ برائی اس کی ختم ہو جائے اور نیکی برائی کی جگہ میں نیکی اور برائی نیکی سے بدل جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس آیت کی روح سے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو یعنی ایمان کی حالت میں انسان جائے گا دنیا سے، کفر اور شرک میں نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار بھی ہو تو وہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی جہنم سے جنت کے اندر پہنچ جائے گا، جیسا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس کے لیے۔ لیکن یرہو، وہ نیکی کو دیکھ لے گا، یعنی جنت کے اندر چلا جائے گا سزا بھگتنے کے بعد۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ایسے ہی معاف کر دے سب کو۔ اللہ مالک ہے، اس کو ہر طرح کا اختیار ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، وہ بلا سزا کے سب کو معاف کر کے جنت کے اندر بھیج دے۔ اور جس نے کوئی برائی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا برائی کو بھی، بشرطے کہ اس نے توبہ نہ کرے۔ اس لیے ہر انسان کو توبہ کر لینی چاہیے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک سورج روزانہ ادھر سے نکلتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے سورج ادھر سے نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ مغرب کی طرف سے، پچھم سے نکلے گا۔ جس دن سورج پچھم سے نکل جائے گا توبہ کا دروازہ بند۔ اب اس کے بعد کوئی توبہ کرے، استغفار کرے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے، تب تک اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور توبہ کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو۔ اور یہ وقت بہت اچھا ہے، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے رمضان شریف کا، یہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندے مانگ لیں اور میں ان کو معاف کر دوں، بندے مانگ لیں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے سامنے رو رو کر استغفار کرنا چاہیے۔ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، چونکہ انسان مرکب ہے خطا اور نسیان سے، تو خطا بھی ہوتی ہیں، بھول چوک بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتی ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو معمولی ہے، کوئی تو گناہ ہے ہی نہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ذرے برابر بھی اگر کوئی غلطی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، لہذا یہ مت سمجھو کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، معمولی سی تو بات ہے۔ معمولی ہو یا بڑا ہو، حقیر ہو یا یعنی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی برائی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس کو بھی سمجھو، وہ بھی نظر آئے گی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ فرشتے جب وہاں پر رجسٹر کھولیں گے سامنے تو ہر چیز آ جائے گی سامنے لکھی ہوئی۔ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس صورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ اس کو ہر وقت اس کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، حاضر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر جب تک ہم اس کو اپنے ذہن نشین رکھیں گے، یاد دہانی کرتے رہیں گے، تو نیک عمل کی توفیق ہوتی رہے گی اور گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ لہذا دعا کریں اور اپنے بڑوں کے لیے